ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین اور وزیر برائے BC ویلفیئر و ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے 361 مستحق خاندانوں میں مکانات کے پٹے جات تقسیم کیے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے جاری ڈبل بیڈ روم ہاؤسنگ اسکیم کے تحت آج پٹے جات کی تقسیم عمل میں آئی۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ کلکٹریٹ میں ایک خصوصی تقریب منعقد ہوئی جس میں ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین اور وزیر برائے BC ویلفیئر و ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس دوران 361 مستحق خاندانوں کو گھروں کے الاٹمنٹ لیٹر یعنی پٹے تقسیم کیے گئے۔ اس تقریب میں AIMIM کے اراکین اسمبلی اکبر الدین اویسی، ماجد حسین کے علاوہ کانگریس رہنما ادنکی دیاکر، حیدرآباد کے ڈسٹرکٹ کلکٹر اور دیگر اعلیٰ عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ چندران گٹا حلقے کے جنگم میٹ کے لیے 187 پٹے، نامپلی کے بوجا گٹا کے لیے 79 پٹے، ناچرم اور ملا پور کے لیے 95 پٹے تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر وزیر محمد اظہرالدین نے کہا کہ ایک پکا مکان ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے اور تلنگانہ حکومت ہر مستحق شہری کو رہائش فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں حکومت ریاست بھر میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر اور تقسیم کے عمل کو تیز کر رہی ہے اور وزراء باقاعدگی سے ان منصوبوں کا جائزہ لے رہے ہیں تاکہ مستحقین کو جلد از جلد ان کے گھر مل سکیں۔ وزیر اظہرالدین نے بتایا کہ جنگم میٹ پروجیکٹ کے لیے 23.5 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے اور بوجا گٹا پروجیکٹ کے لیے 141.3 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ وزیر محمد اظہرالدین نے مستحقین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے نئے گھروں اور آس پاس کے علاقوں میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ ایک صحت مند اور پائیدار ماحول قائم رہ سکے۔ انہوں نے اس تقریب کو کامیاب بنانے پر ضلع انتظامیہ کی کوششوں کو بھی سراہا۔ بھارت راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر KTR نے کانگریس پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب آندھرا پردیش، مہاراشٹر اور مرکز میں کانگریس کی حکومت تھی تو کانگریس نے صرف یہ کہہ کر وقت ضائع کیا تھا کہ وہ تومیدی ہیٹی میں ڈیم تعمیر کریں گے۔ تلنگانہ کے سابق وزیر KCR نے ریاست کے آبپاشی منصوبوں بالخصوص تومیدی ہیٹی ڈیم کی اونچائی کے حوالے سے ماضی کے مذاکرات اور چیلنجز پر اہم انکشافات کیے۔ KTR نے بتایا کہ سابق وزیر اعلیٰ KCR نے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس سے ملاقات کرتے ہوئے تومیدی ہیٹی میں ڈیم کی اونچائی کو 152 میٹر تک بڑھانے کے لیے رضامندی دینے کی درخواست کی تھی۔ KTR کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے اس تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ اگر ڈیم کی اونچائی 152 میٹر تک بڑھائی گئی تو مہاراشٹر کا علاقہ سب سے پہلے ڈوب جائے گا۔ KTR نے کانگریس پارٹی پر تنقید کی اور کہا کہ جب آندھرا پردیش، مہاراشٹر اور مرکز میں کانگریس برسر اقتدار تھی تو انہوں نے صرف یہ کہہ کر وقت ضائع کیا تھا کہ وہ تومیدی ہیٹی میں ڈیم تعمیر کریں گے۔ KTR کے مطابق چونکہ 152 میٹر کی اونچائی پر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا، اسی لیے KCR نے ڈیم کی اونچائی 148 میٹر رکھنے پر سمجھوتا کیا تھا۔ حیدرآبادی اداکار عبدالرزاق نے شہر کی عوام سے SIR کے عمل میں حصہ لینے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اگر SIR کے عمل میں حصہ نہیں لیا گیا تو لوگ ووٹنگ کے حق سے محروم ہو جائیں گے۔ SIR کا عمل جاری ہے اور حیدرآبادی اداکار عبدالرزاق نے میڈیا کے ذریعے شہریان حیدرآباد سے اپیل کی ہے کہ وہ پہلی فرصت میں ووٹر لسٹ میں اپنا نام درج کروائیں اور SIR کے عمل میں حصہ لیں، ورنہ شہری ووٹنگ کے حق سے محروم ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ کچھ لوگ انومیریشن فارم فراہم کرنے کے لیے اور اس فارم کو پر کرنے کے لیے لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں۔ عوام کو کسی بھی فارم کے حصول کے لیے یا فارم پر کرنے کے لیے پیسے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ الیکشن کمیشن اور GHMC کی جانب سے انومیریشن فارم مکمل طور پر مفت میں فراہم کیے جا رہے ہیں اور اگر کوئی پیسے مانگتا ہے تو لوگوں کو فوراً اپنے مقامی لیڈر یا متعلقہ پولیس اسٹیشن میں اس کی شکایت درج کروانی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر شہریوں نے اب SIR کے عمل میں حصہ نہیں لیا، اسے نظر انداز کیا تو مستقبل میں وہ اور ان کے افراد خاندان مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ عبدالرزاق کا کہنا تھا کہ فارم لینا، اسے پر کرنا، دستخط یا انگوٹھے کا نشان لگانا اور پھر اسے اپنے BLOs کے پاس جمع کروانا انتہائی ضروری ہے، تب ہی اندراج کا عمل مکمل ہوگا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ ووٹر لسٹ میں ناموں کے اندراج کی آخری تاریخ بالکل قریب ہے، لہٰذا
लोगों को जल्द अज जल्द इस काम को मुकम्मल करवाना चाहिए। तेलंगाना के वजीर बराए आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने पेशरो बीआरएस हुकूमत पर रियासत के आबपाशी के बुनियादी ढांचे को तबाह करने और माली बदउनवानी का संगीन इल्जाम आयद किया है। रियासती वजीर बराए आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने बीआरएस हुकूमत पर आबपाशी के बुनियादी ढांचे को तबाह करने पर नुक्ताचीनी की और पेशरो हुकूमत पर माली बदउनवानी का संगीन इल्जाम भी आयद किया। उनका दावा है कि साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने अपने 10 साला दौरे इक़्तिदार में महकमा आबपाशी को न सिर्फ मुकम्मल तौर पर बर्बाद किया बल्कि बहुत ज़्यादा शरह सूद पर भारी खर्चे भी लिए। रियासती वजीर का इल्ज़ाम है कि ये प्रोजेक्ट्स अवामी फलाह बहबूद के लिए नहीं थे बल्कि पैसे लूटने के मकसद से तामीर किए गए थे। वजीर के मुताबिक बीआरएस हुकूमत ने सिर्फ महकमा आबपाशी के लिए 1.8 लाख करोड़ रुपये का खर्च हासिल किया। भारी भरकम कर्जे और सरमायाकारी के बावजूद रियासत के हाथ सिर्फ कलेश्वरम जैसा तबाहाल प्रोजेक्ट लगा जो कि अपनी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बीआरएस ने जिस चीज़ को भी हाथ लगाया उसे बर्बाद कर दिया। मौजूदा हुकूमत अब उन मालियाती और इंतज़ामी मसाइल का जायजा ले रही है जो पिछली हुकूमत ने विरसे में छोड़े हैं। दरियाए गोदावरी पर वाक़े मेदीगड्ढा बैरेज में सैलाबी रेले का दबाव 90,000 से ज़ायद क्यूसिक पानी की आमद के बाद तमाम 85 गेट खोल दिए गए। ज़राए ने बताया कि दरियाए गोदावरी पर वाक़े मेदीगड्ढा बैरेज पर सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई है। बालाई इलाकों में होने वाली मूसलाधार बारिशों के बाद बैरेज में पानी की सतह में तेज़ी से इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैरेज में पानी की आमद 90,580 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। बैरेज पर दबाव को कम करने और हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र हुकाम ने फ़ौरन फैसला लेते हुए बैरेज के तमाम 85 गेट्स खोल दिए। इस वक्त पानी की बड़ी मकदार निचले जानिब खारिज की जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया ने करीबी और नशेबी इलाकों में रहने वाले मकीनों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अवाम से अपील की गई है कि वो दरिया के किनारों पर जाने से गुरेज करें और मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करें। अलामाजी माहीगीरों और कश्ती बानों को सख्ती से ये हिदायत दी गई है कि वो मौजूदा सूरत हाल में दरिया में दाखिल न हो। फील्ड कंट्रोल रूम के मुताबिक सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है और पानी के बहाव के मुताबिक मजीद फैसले किए जाएंगे और वो सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। हैदराबाद रेसलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन गदम श्रीनिवास यादव ने ऐलान किया कि साबिक वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की सालगिरह के मौके पर शहर के तमाम 98 अखाड़ों को जदीद रेसलिंग मैट्स फराहम करेंगे। हैदराबाद के पहलवानों और कुश्ती के शौकीन अफराद के लिए एक खुशखबरी है। हैदराबाद रेसलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन गदम श्रीनिवास यादव ने ऐलान किया है कि साबिक वजीर व सनत नगर के एमएलए तलासानी श्रीनिवास यादव केटीआर की सालगिरह के मौके पर शहर के तमाम 98 अखाड़ों को जदीद रेसलिंग मैट्स फराहम करेंगे। उनका कहना था कि हैदराबाद में अखाड़ों की कुल तादाद 98 है और पहले मरहले में 56 अखाड़ों को रेसलिंग मैट्स फराहम किए जाएंगे। इस इक़दाम का मकसद कुश्ती के खेल को फ़रोग़ देना और पहलवानों को जदीद सहूलियात फराहम करना है। गदम श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस काम को अमली जामा पहनाने और तकसीम के अमल को आसान बनाने के लिए 6 जुलाई को तमाम अखाड़ों के मालिकान के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इजलास में मैट्स की तकसीम के इंतज़ामात, तरीक़ेकार और दीगर ज़रूरी उमूर को हतमी शक्ल दी जाएगी। उनका कहना था कि ये इक़दाम हैदराबाद में कुश्ती के खेल को नई बुलंदियों पर ले जाएगा और इससे मुकामी पहलवानों की हौसला अफजाई भी होगी। हरियाणा पुलिस ने आई सदन पुलिस की मदद से कार्रवाई करते हुए डकैती की वारदात में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक हरियाणा पुलिस की एक खुसूसी टीम ने आई सदन पुलिस की मदद से चंपापेट और दुर्गा भवानी नगर इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई। इस कार्रवाई के दौरान यशवंत नामी एक बदनाम जमाना और आदि मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि यशवंत हरियाणा में पेश आए डकैती के एक संगीन मामले में पुलिस को मतलूब था। गिरफ्तारी के बाद हरियाणा पुलिस मुलजिम को अपनी तहवील में लेकर
مزید تفتیش کے لیے ہریانہ روانہ ہو گئی ہے۔ ابھی تک اس پورے معاملے اور ڈکیتی کیس سے متعلق مکمل تفصیلات سامنے آنی باقی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم سے ہریانہ میں ہونے والی پوچھ گچھ کے بعد ہی اس کیس کے مزید پہلو اور دیگر ممکنہ ملوث افراد کے نام سامنے آ سکیں گے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے دفتر گاندھی بھون میں مہیلا کانگریس کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں خواتین کی تنظیمی مضبوطی اور مستقبل کی حکمت عملیوں پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ ٹی پی سی سی کے دفتر گاندھی بھون میں مہیلا کانگریس کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں آل انڈیا مہیلا کانگریس کی صدر الکا لاما نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں مہیلا کانگریس کی ریاستی صدر ارلبلی سورنا کے ساتھ ساتھ ریاست بھر سے آئے ہوئے مہیلا کانگریس کے دیگر اعلیٰ قائدین اور عہدیداران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس اجلاس کا بنیادی مقصد مہیلا کانگریس کو نچلی سطح پر مستحکم کرنا، خواتین کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنا اور پارٹی کے پیغام کو ریاست کے ہر کونے تک پہنچانا تھا۔ الکا لاما نے اس دوران خواتین لیڈرز کو پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کو فعال کرنے اور آنے والے سیاسی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے متحرک رہنے کی ہدایت دی ہے۔ اس اجلاس سے مہیلا کانگریس کیڈر میں نیا جوش پیدا ہوا ہے اور پارٹی کو امید ہے کہ یہ مشاورت ریاست میں خواتین کی سیاسی شراکت داری کو مزید بڑھانے میں معاون ثابت ہوگی۔ نیٹ پیپر لیک معاملے کا المناک پہلو، ریا کماری تھاپا نامی طالبہ کے والد نے دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے انصاف مانگا ہے۔ آج دہلی کا جنتر منتر ایک بار پھر احتجاج کا مرکز بنا۔ وہاں ایک باپ نے اپنی بیٹی کے لیے انصاف مانگا، جس کی زندگی نیٹ پیپر لیک سکینڈل کی نظر ہو گئی تھی۔ ریا کماری تھاپا کے والد کی آنکھوں میں چھپا کرب صرف ایک خاندان کا دکھ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب برسوں سے نہیں مل رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر کب تک طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا رہے گا، کب تک نیٹ پیپر لیک جیسے واقعات پیش آتے رہیں گے اور لاکھوں طلبہ کے خوابوں کو چکنا چور کرتے رہیں گے۔ دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کرتے ہوئے ریا کے والد نے انصاف مانگا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ انصاف کی لڑائی تب تک جاری رہے گی جب تک نظام میں شفافیت نہیں آتی، اور وہ احتجاج بھی جاری رکھیں گے۔ Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے محبوب نگر ضلع کے مڈجل میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ BRS قائدین کے ساتھ مل کر سینکڑوں کروڑ روپے کی دولت جمع کرنے والے عہدیداروں کو تلنگانہ ACB ایک ایک کر کے گرفتار کر رہی ہے۔ فون ٹیپنگ معاملے کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سیاسی قائدین یا سرکاری عہدیداروں کی نگرانی میں ایک الگ بات ہے، لیکن خواتین کی نجی گفتگو سننا ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ KCR اسمبلی میں نہ آئے لیکن فون کالز سننے ضرور آتے ہیں۔ ریونت ریڈی نے عوامی گلوکار غدر کی توہین کا بھی الزام لگاتے ہوئے کہا کہ انہیں سخت دھوپ میں 4 گھنٹے انتظار کروانا ناقابل معافی تھا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ کے 4 کروڑ عوام نے KCR کو ان کے فارم ہاؤس تک محدود کر دیا اور BRS کی دوبارہ اقتدار میں واپسی صرف ایک خواب ہے۔ میڈی گڈا بیرج سے دریائے گوداوری میں پانی کے اخراج کی مقدار 60,000 کیوزک سے تجاوز کر گئی ہے۔ BRS نے الزام لگایا کہ کانگریس حکومت پانی کو ضائع کرتے ہوئے اسے نچلے علاقوں کی طرف چھوڑ رہی ہے، جبکہ بالائی ذخائر کو بھرنے پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ کسانوں نے بھی پانی کو ضائع کرنے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ سائبر آباد فوڈ سیفٹی کی ٹیم نے فائر واٹر فائن ڈائننگ ریسٹورنٹ کا معائنہ کیا، جہاں اسٹور روم میں کاکروچ، چوہوں کی بیٹ، زنگ آلود فریزر، بغیر ڈھکے رکھا گیا چکن، کھلے ڈسٹ بن اور فوڈ ہینڈلرز کے میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ کی عدم موجودگی پائی گئی۔ حکام نے بہتری کا نوٹس جاری کرتے ہوئے فوری اصلاحی اقدامات کی ہدایت دی۔
معائنے میں ریسٹورنٹ کو صفائی کے معیار پر 102 میں سے 63 نمبر حاصل ہوئے۔ مجرائلس میں تاج دکن اور تاج کرشنا ہوٹلوں کے درمیان پل پر نصب ایک بڑا فلیکسی تیز ہواؤں کے باعث پھٹ کر سڑک پر خطرناک انداز میں لٹک گیا۔ مقامی افراد نے خدشہ ظاہر کیا کہ اس سے کسی بھی وقت بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے اور فوری طور پر اسے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا۔ سوریا پیٹ ضلع کے کوداڑ میں رنگا تھیٹر کے قریب ایک گیس دھماکہ پیش آیا۔ مقامی افراد کے مطابق دھماکہ ممکنہ طور پر LPG گیس بھرنے والی دکان میں ہوا۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ راما ریڈی پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آئے ٹرالی چوری کے معاملے کو پولیس نے کم وقت میں حل کرتے ہوئے بین ضلعی عادی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے چوری شدہ ٹرالی آٹو اور IQ00 کمپنی کا ایک موبائل فون بھی برآمد کر لیا۔ گرفتار ملزم کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ SP راجیش چندرا نے اس معاملے کو فوری طور پر حل کرنے پر راما ریڈی پولیس ٹیم کی ستائش کرتے ہوئے ان کی مستعدی اور مؤثر کارروائی کی تعریف کی۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے کنے پلی پمپ ہاؤس کے مجوزہ دورے کو روکنے کے لیے پولیس پر زیادتی کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے پمبرتی کے قریب شاہراہ پر بیریکیڈز لگا کر ان کے قافلے کو روک دیا۔ اس دوران BRS کے قائدین اور پولیس کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، جبکہ بڑی تعداد میں پارٹی کارکن بیریکیڈز کے مقام پر جمع ہو گئے۔ کریم نگر میں 21 سالہ ڈگری کے طالب علم نے جو آن لائن جوئے کی لت اور قرض میں مبتلا تھا، 55 سالہ مزدور خاتون کو اغوا کر کے اس کے زیورات لوٹ لیے اور قتل کی نیت سے کنویں میں ڈھکیل دیا۔ ملزم نے خاتون کے سہارے کی رسی بھی کاٹ دی، تاہم خاتون تقریباً 21 گھنٹے تک ایک تار پکڑتے رہی، جسے بعد میں کسانوں نے زندہ بچا لیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور،